بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں ہیرا پبلک اسکول سے مس مہجبین آپ کو معاشرت علوم کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور آج میں آپ کو سبق نمبر 2 طبعی نقوش میں تغیر کے عوامل کو تصاویر اور لیکچر کی مدد سے سمجھاؤں گی اور ساتھ ساتھ پڑھاتی بھی جاؤں گی۔ بیٹا سبق نمبر 2 کو ہم 2 حصوں یا یوں کہنا بہتر ہوگا 2 نشستوں میں تقسیم کریں گے، اور آج ہم اس سلسلے کی پہلی نشست شروع کریں گے۔ اس نشست کے اختتام پر آپ سب انشاءاللہ مختلف زمینی اشکال بنانے والے عوامل کو سمجھ کر اس کے نتیجے میں بننے والے طبعی خد و خال کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور نظام شمسی میں موجود تمام سیاروں میں یہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے۔ زمین پر موجود طبعی خد و خال ساکت نہیں ہے۔ طبعی خد و خال سے مراد پہاڑ، دریا، سمندر، گلیشیر وغیرہ ہیں، بلکہ ان کی شکل میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ قوتیں ہمیشہ عمل کرتی رہتی ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں قشر الارض میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے 2 اہم قوتیں اینڈوجینیٹک قوتیں جو زمین کی اندرونی تہوں میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ایکسوجینیٹک قوتیں جو زمین کی اوپر والی سطح میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ طالبات، اس کی مثالیں سلائیڈ میں تصاویر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈوجینیٹک قوتیں، ان قوتوں کا منبع زمین کی اندرونی تہوں میں ہوتا ہے۔ ان قوتوں کی وجہ سے زمین کے طبعی خد و خال یا تو بھر جاتے ہیں یا پھر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ یہ قوتیں بہت تیزی سے عمل کرتی ہیں۔ ان قوتوں کی واضح مثالیں زلزلہ اور آتش فشاں ہیں۔ ایکسوجینیٹک قوتیں، یہ قوتیں قشر الارض کے اوپر جنم لیتی ہیں۔ دریا، گلیشیئر، ہوا اور ساحلوں سے ٹکرانے والی لہریں ہمیشہ زمین کے نقوش میں موجود بے ترتیبیوں کو ختم کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ قوتیں اونچی جگہوں پر موجود چٹانوں کو توڑتی ہیں اور چٹانوں سے ٹوٹے ہوئے مواد کو کسی اور جگہ منتقل کرتی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے قشر پر مسلسل تغیر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ان قوتوں کی وجہ سے بننے والے خد و خال کو طبعی نقوش کہا جاتا ہے۔ زمین پر طبعی نقوش بنانے والے عوامل، جیسے ہی خشکی کا ایک ٹکڑا سطح سمندر سے بلند ہوتا ہے، کئی عوامل اس ٹکڑے پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خشکی کے ٹکڑے کا ابھرنا آتش فشانی عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو ایک اینڈوجینیٹک قوت ہے۔ زمین کے نقوش کو تبدیل کرنے والے عوامل دریا، گلیشیئر اور ہوا ہیں۔ سب سے پہلے دریا ایسے راستے کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈھلوان کے زیر اثر بہتا ہوا چٹانوں کے ذرات کو کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، یا آسان الفاظ میں دریا ایک قدرتی راستے میں پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں۔ دریا کے عمل کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 8 کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ دریا کی منازل، ایک بڑے دریا کے راستے کو 3 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے بالائی منزل یا کوہستانی منزل۔ بالائی یا کوہستانی منزل میں ڈھلوان بہت زیادہ اور دریا کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اس منزل میں دریا کا سب سے اہم عمل کٹاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے میدانی منزل۔ جب دریا کسی میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو زمین کی ڈھلوان کم ہو جاتی ہے، اس لیے دریا کی رفتار میں کمی آتی ہے۔ اس منزل میں دریا عمل کٹاؤ کے ساتھ ساتھ دریائی مواد کو ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ڈیلٹائی منزل۔ دریا کی یہ منزل ساحل سمندر کے بالکل نزدیک ہوتی ہے۔ اس منزل میں زمین کی ڈھلوان تقریباً ختم ہو جاتی ہے، دریا کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے۔ اب دریا صرف دریائی مواد کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس منزل میں دریا کئی شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں تکونی شکل کا دلدلی علاقہ وجود میں آتا ہے جسے دریا کا ڈیلٹا کہتے ہیں۔ دریا سے بننے والے طبعی نقوش، دریا اپنے منبع سے دہانے تک مختلف اشکال کے طبعی نقوش بناتا ہے۔
دریا کے تراش خراش کے نتیجے میں بننے والے طبعی نقوش میں سب سے پہلے ہے وی نما وادی۔ بالائی منزل میں دریا کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ بہاؤ کی یہ رفتار عمودی ڈھلوان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عملے کٹاؤ بھی عمودی رخ میں زیادہ ہوتا ہے اور سب سے پہلا طبعی نقوش وی نما وادی کی صورت میں ہوتا ہے۔ آبشار۔ آبشار کا مطلب ہے پانی کا اونچائی سے نیچے کی طرف گرنا۔ دریا اپنی بالائی منزل میں بہت سی آبشاریں بناتا ہے۔ بعض اوقات چٹانوں کی اوپر کی تہیں سخت ہوتی ہیں جبکہ نیچے کی تہیں نرم ہوتی ہیں، لہذا نرم حصے میں بہت جلد تراش خراش ہو جاتی ہے جبکہ سخت چٹانیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اس طرح آبشاریں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کی سب سے اونچی آبشار نیاگرا فالز ہے جو کہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر موجود ہے۔ پیچ و خم۔ دریا کے انتقال مواد سے بننے والے نقوش میں پیچ و خم بہت اہم ہے۔ جب دریا میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور ڈھلوان میں بتدریج کمی آ جاتی ہے۔ دریا کا میدان بہت وسیع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دریائی مواد ریت، مٹی، کنکر وغیرہ کسی جگہ زیادہ جمع ہو جائیں تو دریا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دریا اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس طرح دریا کے راستے میں پیچ و خم پیدا ہو جاتے ہیں۔ سیلابی میدان اور قدرتی پشتے۔ جب دریا پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ پہاڑی منزل کی نسبت میدانی منزل میں وادی کی ڈھلوان کم ہوتی ہے۔ میدانی منزل میں عمودی کٹاؤ کم اور اطرافی کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح دریا کی وادی بہت چوڑی ہو جاتی ہے، اس لیے وادی کو دریا کا سیلابی میدان کہا جاتا ہے۔ دریا کی اس منزل میں اپنے اطراف کو دریا زیادہ کاٹتا ہے، اپنی سطح پر کٹاؤ کم اور تہ نشینی زیادہ کرتا ہے، لہٰذا اس کی گزرگاہ مسلسل بلند ہوتی رہتی ہے۔ اس عمل سے دریا کے جو کنارے بنتے ہیں انہیں قدرتی پشتے یا بند کہا جاتا ہے۔ ڈیلٹا۔ میدانی منزل طے کرنے کے بعد دریا اپنی آخری منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں دریا کی رفتار بے حد سست ہوتی ہے۔ اس منزل میں تراش خراش اور عملے کٹاؤ ختم ہو جاتا ہے اور دریا صرف دریا کی مواد کی تہ نشینی کرتا ہے۔ یہ مواد نہایت باریک ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سمندر کے نزدیک دریا کے راستے کی ڈھلوان بہت معمولی ہوتی ہے۔ اس طرح ذرا سی رکاوٹ دریا کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ مواد کے آہستہ آہستہ جمع ہونے سے یہ علاقہ ایک تکون کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے ڈیلٹا کہتے ہیں۔ بیٹا یہاں میرا پہلا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔